تو روح و روانم یادت آرام جانم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلی العظیم. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بالخصوص جو ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا وہ علائم اور شرائط ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے. جس زمانے میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں اس زمانے کا اہم ترین موضوع ہی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علائم ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں سے کون سی علامتیں ہیں کہ جو وقوع پذیر ہو گئی ہیں اور کون سی علائم باقی ہیں. لیکن علامتوں سے زیادہ ضروری اور اہم بحث شرائط ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی ہے. دیکھیے امام کے ظہور کے حوالے سے جب ہم بحث کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ امام غیبت میں گئے کیوں، یعنی فلسفہ غیبت کیا ہے، علت غیبت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حجت کبریٰ کو کہ جس کو قرآن نے بقیت اللہ کے نام سے یاد کیا، اس اللہ کی حجت کو نہ صرف پردہ غیبت میں جانا پڑا بلکہ پھر یہ غیبت کا سلسلہ اتنا طولانی ہوا ہے کہ آج تقریباً امام کو پردہ غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال تک کا عرصہ ہو چکا ہے. 1200 سال کی مدت اگر ہم تصور بھی کرنا چاہیں عزیزان من، ایک اتنی طولانی مدت ہے کہ جو اب کم از کم ہمارے دور کے مومنین کے لیے اور شیعوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر ان کی زندگی میں رہنا چاہیے کہ 1200 سال تک کسی کا امام پردہ غیبت میں رہے اور وہ امت 1200 سال کے بعد بھی متوجہ نہ ہو رہی ہو اس بات کی طرف کہ امام کی غیبت کی وجوہات اور خصوصاً طولانی ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. مقدمتاً کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا یہ سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین متفق علیہ طور پر تقریباً، یعنی ہمیں علماء اہل سنت میں سے بھی بعض مفسرین مل جاتے ہیں کہ جو جب روائی بحث میں آ کر بحث کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے اپنا. کس کے اوپر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کے اوپر احسان کریں گے، ان لوگوں کے اوپر اپنی منت کو ڈالیں گے کہ جو لوگ زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں. یہ منت ہم کس طریقے سے کریں گے؟ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم قرار دیں گے ان کو امام، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وارث قرار دیں گے زمین میں.
دیکھیے بحث بہت طولانی ہے کہ امامت سے یہاں پر کیا مراد ہے، وراثت سے کیا مراد ہے، ارادہ خداوندی سے کیا مراد ہے، ارادہ پروردگار کا متحقق کیسے ہوتا ہے۔ بعض ارادے اللہ کے حتمی ارادے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بعض ارادوں کا تعلق انسان کے افعال اور اعمال سے ہے، یہ ایک مفصل بحث ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ان میں سے یہ کہ یہ جو ارادہ ہے اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ یہ ارادہ ان ارادوں میں سے ہے جو کہ حتماً وقوع ہوگا۔ کیوں حتماً وقوع ہوگا؟ اس کی حتمیت کیوں ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں ان کو امام قرار دے گا اور ان کو وارث قرار دے گا۔ اس حوالے سے بحث چونکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ مربوط ہے امام زمانہ یا امام مہدی علیہ السلام سے، اور امام کا ظہور ایک مقدمہ ہے قیامت کا، یعنی امام کے ظہور اور زمین کے اوپر آپ کی امامت اور حکومت الہیہ، حکومت عدل قائم ہوئے بغیر جو ہے وہ قیامت نے برپا نہیں ہونا۔ یہ ایک مسئلہ یعنی متفق علیہ ہے۔ اہل سنت جو علماء ہیں ان کی روایات میں بھی صریح طور پر یہ بات موجود ہے، اور شیعہ جو حضرات ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور دونوں طرف جو ہے وہ صحیح و سند حدیث ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کے ظہور اور زمین حکومت کے بنے بغیر قیامت برپا نہیں ہونے۔ پس جتنا ایمان ہمارا قیامت کے اوپر ہے اتنا ہی ایمان ہمارا امام کے ظہور کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا جو ظہور شریف ہے وہ مقدمہ ہے قیامت کا، اور قیامت آپ کے ظہور کے بغیر، اور اس حکومت الہی کہ جس حکومت الہی کی جو سب سے زیادہ روشن اور واضح علامت بیان ہوئی ہے اور جس کو غالباً یعنی اتنی تکرار کے ساتھ بیان کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ تقریباً ایک تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے بات کہ امام ظہور کریں گے وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ آپ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جیسے آپ کے آنے سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہ جو امام کی حکومت کی کیفیت ہے یہ اچھا، اب اس حکومت کی جو یہ کیفیت ہے خاص طور پر کہ زمین کو اس طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں آج تک متفق علیہ طور پر تمام مسلمانوں کا بالاتفاق یہ رائے ہے کہ ایسی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، لیکن اب اس حکومت نے قائم ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مقام پر فرماتا ہے وَنُرِيد، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، بس جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے تو یہ حتماً ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ اس ارادے نے متحقق ہونا ہے۔ ایک قرآن سے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو امام بنائیں گے اور وارث بنائیں گے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، تو ان لوگوں کی حکومت بننی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور آج پوری دنیا میں آپ اٹھا کر کسی بھی مفسر سے پوچھیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس کی تطبیق کہاں ہے، یہ ارادہ الہی کہاں متحقق ہوا، تو آپ کو ہر تقریباً وہ مفسر ابھی کہتا ہوا یہی ملے گا کہ اس سے مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یہ ارادہ الہی وہ ہے جس نے متحقق ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ پس قرآن کی روح سے یہ ارادہ متحقق ہونا اور یہ حکومت بننی ہے۔ وہاں روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ امام کی حکومت کے بغیر قیامت نہیں آئے گی، پس جتنا ہمارا ایمان قیامت کے اوپر ہے اتنا ہی ایمان امام کی حکومت پر ہونا ہے، پس یہ حکومت بننی ہے۔ اگر قرآن اور روایات سے اس کے حتمی ہونا سمجھ میں آ گیا کہ یہ حکومت ضرور بننی ہے اور امام نے آ کر ایسی حکومت ضرور بنانی ہے، تو اب اس مسئلے سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ حکومت 1200 سال کا عرصہ کیوں لیا، ابھی تک کیوں نہیں بنی، اور آئندہ کتنا آگے جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند ایک مطالب ہے کہ جو میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیت سے متعلق ایک خاص بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے مربوط بھی ہے اور مجھے اس کی مقدمتاً ضرورت بھی ہے، وہ قرآن میں اس مقام پر استعمال کیا جانے والا لفظ استضعاف، علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں۔ استضعاف اور ضعف میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ضعف کسی بھی چیز کے وجود کے اندر پائے جانے والی کمزوری کو ضعف کہتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز جو ہے وہ طبیعتاً اپنی وجود کے اندر کمزور ہو تو اس چیز کو ضعیف کہتے ہیں۔
لیکن ایک چیز بائی نیچر فطرتاً ضعیف نہ ہو یا اس کا وجود ضعیف نہ ہو، لیکن جو بیرونی عوامل ہیں وہ عوامل آ کر اس کو ضعیف کر دے، اسے کہتے ہیں استضعاف۔ دیکھیے اس کی ایک مثال آج کل جو مسائل چل رہے ہیں ان کی حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور چند ایک چونکہ بار آ ہی رہا ہے تو کچھ باتیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہترین اگزامپل جو ہے اس کی وہ یہ جو آج کل وبا چل رہی ہے کورونا، اس کے حوالے سے ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بیماری ان لوگوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے کہ جن کا امیون سسٹم قوی نہیں ہے۔ دیکھیں اب اسی بات کو میں موضوع بنا کے ضعف اور استضعاف کے درمیان میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ ضعف یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی بندہ آپ تصور کریں کہ جس کا امیون سسٹم بچپن سے یا شروع سے ہی کمزور ہے۔ اب ایسا انسان کہ جس کا امیون سسٹم شروع سے ہی کمزور ہے، اس کی باڈی ابتدا سے ہی کمزور ہے، ایسا انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری، اب چاہے وہ کرونا ہو یا غیر کرونا ہو، کوئی بھی بیماری اس کو لگے گی، وہ اس ضعیف انسان کو مریض کر کے اور عین ممکن ہے کہ ہلاکت تک پہنچا دے۔ لیکن عام یا صحت مند آدمی آپ تصور کر لیں کہ جس کا سسٹم قوی ہے، جب بیماری اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یہ امیون سسٹم کیا کرتا ہے؟ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو بیماری سے، ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ بس جس کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ بندہ خود کمزور ہے، وہ بندہ جس کا امیون سسٹم کمزور نہیں ہے مند بندہ ہے۔ اب جس کا امیون سسٹم کمزور نہیں ہے، ہم اس کو کچھ دوائیاں ایسی دیں، ہم اس کو غذا کچھ ایسی دیں، ہم اس کو کچھ انجیکشنز ایسے لگا دیں کہ جو اس کے امیون سسٹم کو کام نہ کرنے دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بندہ فی نفسہ ہی یا فی ذات ہی کمزور نہیں تھا، اس کا امیون سسٹم طبیعتاً یا فطرتاً کمزور نہیں تھا، کچھ بیرونی عوامل نے آ کر اس کے امیون سسٹم کو کام نہیں کرنے دیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز آ کر اس کے امیون سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب بیماری کی وبا پھیلے گی تو یہ شخص بھی جو ہے وہ بیمار ہو کر ہلاک ہونے کی پوزیشن میں ہے۔ اب ان دونوں بندوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ ایک فی ذات ہی خود سے ضعیف ہے، دوسرا ضعیف ہے نہیں، بیرونی عوامل آ کر اس کو ضعیف بنا رہے ہیں۔ استضعاف دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس استضعاف سے مراد کون لوگ ہیں؟ روایات میں یقیناً بحث موجود ہے، مفسرین کے اندر ایک تفصیلی بحث موجود ہے کہ اس سے مراد آیا مومنین ہیں یا اس سے مراد امام معصوم ہے۔ ایک جو امپورٹنٹ بحث اس سلسلے میں بعض علماء اور ہمارے ہاں اصل میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں میں ائمہ کے متعلق ایک بیجا تقدس میں گرفتار ہونے کے بعد اپنی عقل اور فکر کو تعطیل کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ دیکھیے ائمہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے، ان کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، ان کی عزت اور احترام کی حیثیت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی و اہلی و مالی و اسرتی، ہماری جان، مال، آبرو سب آپ کے اوپر قربان۔ ہماری نہ جان کی کوئی حیثیت ہے امام کے سامنے، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی، کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن امام کی اس عظمت، اس تقدس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تقدس میں مبتلا ہو کر عقول کی بعض مقامات پر تعطیل کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ائمہ ضعیف نہیں ہے فی ذات ہی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کائنات میں پروردگار کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے پوری کائنات کا اختیار ان کے رکھتے ہیں۔ بے اذن الہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات خلق میں وہ مقام و مرتبہ اختیار کیا ہے کہ پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے۔ البتہ بعض ہمارے برادران ایسے ہیں کہ جب ہم یہ جملے کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم خدا سے خدائی چھین رہے ہیں یا خدا کا درجہ تنزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان من، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پروردگار کا جو مقام ہے وہ مطلق اختیار ہے، وہ استقلال ہے اختیار میں، وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات ہے جو کہ غنی عن العالمین ہے، وہ ذات ہے کہ تمام اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس سبب و اسباب کی دنیا میں، مخلوقات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں، یقیناً یہ ہمارا
مقام ضعف ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم پروردگار سے مستقیم رابطے میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے لیے سبب و اسباب ضروری ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی رابطہ باقی رہے۔ اب یہ جو رابطے کا مرحلہ آتا ہے، جس طرح سے پروردگار غنی ہے، اس کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی ضرورت ہماری نسبت سے ہے، وہ رابطہ بنتے ہیں ہمارے اور پروردگار کے درمیان میں، یعنی کمزوری ہماری جانب سے، پروردگار کی جانب سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام انسان کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مفسرین سے کر کہ یہ پروردگار کس کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ بڑے اس تمطراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے تو کیا چیز ہے جو ہم نے مسخر کی ہے؟ ہم سے تو ہمارا یہ چھوٹا سا وجود جو ہے یہ مسخر نہیں ہو سکا، نہ ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، نہ ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے کام کر سکتے، تو ہمارے لیے کیا چیز مسخر ہوئی ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک اپنی ذات کو مسخر نہیں کر سکے، کجا بے رسد کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو ہے اسے ہم مسخر کر سکیں گے۔ پس اس آیت کی تطبیق کہاں پر جا کر ہوتی ہے؟ وہاں پر جا کر ہوتی ہے کہ جہاں پر کچھ ایسی ذوات مقدسہ دنیا کے اوپر ظہور کرتی ہیں، دنیا میں نظر آتی ہیں، کہ جو پروردگار کی اطاعت کے ذریعے سے اسی آیت کا تطبیق بنتی ہیں، اطاعت پروردگار کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ کائنات ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ اور پھر جن کے لیے کائنات مسخر ہو جائے، نہ ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کرنا کوئی مسئلہ رہتا ہے، نہ سورج کو پلٹانا ان کے لیے کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مقامات نعرہ حیدری لگانے والے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ اختیار رکھنے والی ذوات مقدسہ بھی بعض بیرونی عوامل کی وجہ سے استضعاف کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود قرار یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی ان طاقتوں کو استعمال نہیں کرنا، اپنے ان اختیارات کو استعمال نہیں کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام کا اصل امتحان اس چیز ہے کہ جو تمام تر طاقت اور قدرت جن کے انگلی کے اشارے کے اوپر کائنات رکی ہوئی ہو، جن کی انگلی کے اشارے سے پوری کائنات درہم بھرم ہو سکتی ہو، وہ صرف اور صرف اس لیے سارے مظالم کو برداشت کرتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ قرار یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے، اپنے ان اختیارات کے ذریعے سے کچھ کرنا ہے۔ لہذا قرآن واضح طور پر کہتا ہے نبی اگر ہم چاہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ تمہارے عاشق ہو جائیں، لیکن قرار یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں بھیجے گئے انسانوں کا امتحان لیا جائے۔ اب امتحان ہمارا بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بھی ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا، یعنی پروردگار جو ہمیں آزما رہا ہے وہ یہ آزما رہا ہے کہ میرا نسبت بے حجت الہی کیا کردار ہے، میرا نسبت بے حجت الہی میرے کیا وظائف ہیں اور میں ان کو کیسے انجام دے رہا ہوں۔ پس اگر پہلے میں اپنے زمانے کے امام کو پہچان جاؤں، اس کی ولایت کو درک کر لوں، یہ ولایت کو درک کرنا، امام کی اس ولایت کو سمجھ لینا، اس ولایت کو حاصل کر لینا اور عرفان کو حاصل کر لینا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو حاصل کرنے کے بعد یہ مرحلہ ولایت، یہ مرحلہ امامت حاصل ہو گیا۔ اب اگر میں امام کو پہچان گیا تو دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ میری ذمہ داری، میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ درک کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اگر امام کے دور کو درک کرتا ہوں، مثلا میں اگر کربلا میں امام حسین کے دور میں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام علی کے دور میں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں جس امام کے زمانے میں ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری امام کی نسبت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری امام کی نسبت سے ذمہ داریاں کہ دیکھیے دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، نبی کو امت کے ذریعے سے، امت کو نبی کے ذریعے سے۔ نبی کو امت کے ذریعے سے کیسے آزمایا جاتا ہے کہ تمام تر اختیارات رکھنے کے باوجود بھی وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھ کر اطاعت اور بندگی اور میری پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے اس مرحلے میں داخل ہوں۔ لہذا جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ صرف اور صرف مجبور ہیں قانون الہی کے تحت، کہ قانون یہ ہے کہ لوگوں نے کرنا ہے۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام تر اختیارات رکھتے ہوئے، مولا کائنات تمام تر اختیار رکھتے ہوئے اپنے گھر میں قید کیوں ہیں؟
کیوں امام کے اوپر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، کیوں امام اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے، پیغمبر نے جو تبلیغات کی ہیں، اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے زمانے کے امام کا دفاع کریں، لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو جو ہے وہ مقام اور وہ منزلت پہنچائیں، ان کو وہ مقام دیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے۔ کیا میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اگر میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری یہ ذمہ داری ادا نہ کرنا کیا کرتا ہے؟ ان ریٹرن امام کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ ضعیف ہوتا نہیں ہے امام، کوئی ضعف نہیں ہے امام۔ میں نے پھر کہا کہ اگر امام اشارہ کر دے پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، لیکن امام اس کام، اگر امام چاہیں اپنے اختیارات سے، اپنے ان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، وہ ہمارے قلوب کو بالکل نرم کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن طاقت سے یا کسی ایکسٹرا آرڈینری ذریعے سے دلوں کو مسخر کرنا یا دلوں کو کم جھکانا یا ان کے اندر نرمی پیدا کرنا امام اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اگر یہ کام ہونے تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ کام ہونے ہوتے نہ کربلا برپا ہوتی، نہ در حضرت زہرا کو جلایا جاتا، اور نہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مصائب اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب جو مرحلہ ہے پیش آ رہا ہے کہ پیغمبر سارے کے سارے یہ مقامات رکھتے ہوئے، پیغمبر یہ سارے کے سارے اختیارات رکھتے ہوئے بھی منتظر کس بات کے ہیں کہ میری امت کیا جواب دے گی، میری امت کیا رسپانس دے گی۔ اگر امت رسپانس دے دیتی ہے تو یہی امت پیغمبر کی سربراہی میں بہترین امت بن کر سامنے آتی ہے اور تسخیر کائنات کا مرحلہ حتیٰ اس کے سامنے ہے۔ لیکن یہی امت اگر پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بات نہیں مانتی یا پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر دیتی ہے، یہی امت پیغمبر کے بعد تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے، یہی امت پیغمبر کے بعد جو ہے وہ انحراف کا اگر شکار ہو جاتی ہے تو پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ کو بھی جو دور ملا ہے، یہ کام ہم نے دیکھیے، جب ہم نے امام کو پہچان لیا، اس کی شناخت کر لی، تو شناخت کرنے کے فوراً بعد، یعنی جیسے ہی میں نے یہ پہچانا کہ میرے اوپر کوئی امام موجود ہے، اس بات کا تصور ہی میرے لیے ذمہ داریوں کو ایجاد کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم موجودہ دور میں جن نظام ہائے حکومت میں مبتلا ہوئے میں ہیں، وہاں شاید، میں کہہ رہا ہوں شاید ہماری کوئی ذمہ داریاں نہ بنتی، اور جب ذمہ داریاں نہیں سمجھی جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعے بھی پیش آتے ہیں۔ یہ جو بیماری کی وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور جس کے مسائل اس وقت جن سے ہم درپیش ہیں، میں چند ایک باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ آج ہی کی گفتگو میں یہ مسائل یہاں پر حل ہو جائیں اور آئندہ کی گفتگو میں اس کو چھیڑنا نہ پڑے۔ ایک تو یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ دین ہمیں بشدت اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بس جہاں پر بھی احتیاط ممکن ہے وہاں پر احتیاط پر عمل کرنا عین دین ہے۔ اس دعا کے ساتھ سلسلے کو اختتام کرتے ہیں کہ بار الہ بحق حجتک الکبریٰ، تیری جو حجت کبریٰ ہے، بحق بقیت اللہ فی الاراضین، بار الہ تجھے تیری حجت کبریٰ ہی کا واسطہ ہے، ان ایام مبارکہ میں تو ہمارے لیے کوئی نعمت ہمیں دینا چاہے، کوئی عیدی ہمیں عطا کرنا چاہے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے بار الہ ہمیں وہ عیدی عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس موذی مرض سے تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کو بالخصوص اور تمام دنیا کے جتنے انسان کو بالعموم نجات عنایت فرما۔ جہاں جہاں بے گناہ ہمارے اسیر ہیں، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ، بار الہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو روح و روانم، یادت آرام جانم،